بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ہمشیران اور برادران ججز، اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل فاروق نائک صاحب، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شہزاد شوکت صاحب، لا آفیسرز صوبوں کے اور وفاق کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ سب کو نئے عدالتی سال کے آغاز کی مبارک۔ 9 دن بعد مجھے بھی بحیثیت چیف جسٹس پورا سال ہو جائے گا۔ ایسے موقعوں پر نظر ڈالی جاتی ہے کہ اس ادارے کی کارروائی کیسی رہی، اور ہم مشکور ہوتے ہیں کہ وفاق کی نمائندگی اٹارنی جنرل صاحب نے جیسے کی، اور پاکستان بار کونسل کے ادارے اور پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے وکیلوں کی نمائندگی کی اور بتایا کہ کیا چیزوں میں بہتری آئی ہے اور کن چیزوں میں ابھی مزید کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو میرا تھا 18 ستمبر 2023 کو چیف جسٹس بحیثیت چیف جسٹس مجھے ذمہ داری دی گئی تھی، اور وہ جو پہلا کام میں نے کیا وہ فل کورٹ بلوایا۔ انسٹیٹیوشنل کوہیژن کی بات کی ہے صدر صاحب نے، تو فل کورٹ اس تاریخ سے کوئی تقریباً 4 سال تک ملا ہی نہیں تھا، یعنی کہ ہم سب جج صاحبان ملے ہی نہیں تھے 4 سال سے بحیثیت ادارہ۔ تو یہ میں نے سب سے پہلا کام کیا۔ اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو عوامی امور کے اہم مقدمے ہیں ان کو ہم خود نشر کریں۔ اب یہاں تک میڈیا کی انفلوئنس کی بات آتی ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام تک رسائی نہیں ہوتی، اور عوام بس وہ چیز دیکھتی اور سمجھتی ہے جو کہ کسی ٹیلی ویژن چینل نے دکھا دی، یا پھر کسی یوٹیوبر نے سنا دی۔ تو ہم نے کہا کہ عوام ہماری کارکردگی خود دیکھیں اور پھر خود تعین کریں کہ اس میں شفافیت ہے نہیں ہے، اس میں سنائی کیسی ہوتی ہے۔ ہر مقدمہ نہیں، وہ اہم مقدمے جو عوامی امور کے ہیں۔ تو ہم نے خود اس کا آغاز کیا، اور سب سے پہلا مقدمہ جو تھا وہ فل کورٹ کا تھا، اور یہ فل کورٹ تشکیل دی گئی 2015 کے بعد۔ 2015 سے 2023 18 ستمبر 2023 تک فل کورٹ یعنی کہ تمام ججز ایک ساتھ بیٹھے ہی نہیں تھے، اور یہ مقدمہ اہم بھی تھا اس لیے کیونکہ ایک قانون بنا تھا جس کا عنوان تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023۔ ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے پارلیمانی وکیل نے جو پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے اداروں کا۔ تو احترام ہم نے کیا، اور اتنا احترام کیا کہ فل کورٹ تشکیل دی گئی کہ یہ جو مقننہ کا بنایا گیا قانون ہے، کیا یہ آئینی ہے یا نہیں۔ یہ قانون بل کی صورت میں تھا جب سٹے ہوا تھا، پھر ہم نے بہتر سمجھا کہ پورا کورٹ اس کا فیصلہ کرے، اور 10-5 کی اکثریت نے اسے سراہا، سوائے اس کی ایک شک کے کہ 144 کے 3 کے تحت جو پرانے کیسز ہیں ان کی اپیل نہ دی جائے۔ تو یہ آپ کے سامنے تھا، پوری قوم نے دیکھا
تقریباً 5 دن میرے خیال میں کیس چلا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن نے معاونت کی, انہوں نے نشر کیا. ان کا جو اکوپمنٹ تھا وہ بہت بہتر تھا, تو اس کے بعد ہم خود اپنے ہی نشر کرتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے کہ عوام خود بہتر سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں. اور اس فیصلے نے جو اہم بات کی, مقننہ یہ سمجھی کہ سارے اختیارات چیف جسٹس کے پاس نہ ہوں بلکہ 3 ججز کے پاس ہوں جو بینچوں کی تشکیل دے سکیں. تو میں ان ججز میں تھا جن نے میں نے سراہا یہ قانون اور کہا یہ ٹھیک ہے, بہتر چیز ہے کہ یہ اختیار 3 کے پاس ہوں نسبتاً 1 کے. اس سے پہلے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں جو لوگ چلے گئے ہیں, مگر کارکردگی پہ تو تبصرہ کیا جا سکتا ہے. یقیناً بہتری ہر ادارے میں مزید ہو سکتی ہے, مگر دیکھنا چاہیے ہے کہ پہلے سے بہتر ہے, پہلے سے بدتر ہے. کیونکہ ایک دم اگر آپ کے 60,000 کیسز کو آپ فیصلہ کر لیں, ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہر طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ شفافیت آئی ہے, شفافیت کم ہوئی ہے, شفافیت ختم ہوئی ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. اب تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں بائیں طرف جو لوگ جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے. تو بینچز کی تشکیل بھی آپ خود ہی آزما لیں, آپ سب پریکٹسنگ وکیل ہیں, کہ آپ کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیس لگنے سے پہلے اس کا فیصلہ کیا ہوگا, تو اس میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو شفافیت نہیں ہے. اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, تو شاید پھر یہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ شفافیت آئی ہے. دوسری بات, کوز لسٹ میرے آنے سے پہلے ہر جمعرات کو ایک تو بینچ تشکیلوں کی ہوتی تھی, یعنی کہ کون سے ججز بیٹھیں گے اور مقدمے سنیں گے, اور دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کیسز کا, کہ یہ کیس لگے یا نہ لگے اور کس کے پاس لگے. تو اس سے پہلے جمعرات کے روز ہمیشہ چیف جسٹس کی منظوری کے لیے کوز لسٹ ہفتے کی بھیجی جاتی تھی. چیف جسٹس صاحب اس کی منظوری دیں, چیف جسٹس صاحب اس کو تبدیل کریں, چیف جسٹس صاحب اس میں کیس نکلوائیں یا اس میں بڑھائیں. یہ وہ کرتے تھے. اس کی گنجائش میرے نظر میں سپریم کورٹ کے رولز 1980 کے بالکل نہیں. تو یہ چیز ختم کر دی گئی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے کوز لسٹ منظوری کی, کوز لسٹ میرے پاس نہیں آتی, اس کی میں نے شکل بھی نہیں دیکھی ہے. ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں رجسٹرار صاحبہ, وہ تصدیق کریں گی اس بات کی کہ انہوں نے مجھے کوز لسٹ آج تک نہیں بھیجی. یہ کیسز لگانا نہ لگانا یہ ابھی ان کا کام دائرۂ اختیار میں آتا ہے کہ کون سے کیس لگیں گے اور کس جگہ جائیں گے. تو یہ کوز لسٹ کا یقیناً آپ سب, میں نے بھی وکالت کی, آپ نے بھی کی ہے, ایک تو ہوتا ہے میں بدنیتی کا عنصر نکال دیتا ہوں, اس میں کوئی بدنیتی نہ ہو, مگر ہر جج کا کچھ نہ کچھ رجحان ہوتا ہے. تو آپ ایک حد تک تعین کر سکتے ہیں کہ فلاں کیس اگر اس کے پاس لگے گا تو شاید لینڈ لارڈ کے فیور میں ہو اور شاید ٹیننٹ کے فیور میں ہو. کچھ لوگ ذرا پروسیکیوشن کی بات زیادہ مانتے ہیں جج صاحبان, کچھ لوگ ذرا شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہر سسٹم میں, دنیا کے ہر سسٹم میں تھوڑی بہت, ایک جو آپ کے 10-20 بلکہ نہیں 40 سال کا جو تجربہ ہوتا ہے, آپ کچھ اس سے سیکھتے ہیں اور آپ کا رجحان کہیں نہ کہیں جاتا ہے. تو اس میں اگر آپ ایک سوچ سمجھ کر کے کیسز لگائیں تو میرے خیال میں یہ شفافیت نہیں ہے.
اب آپ ایک رینڈملی کیسز لگیں آتے کس کے پاس اس کی سنائی ہو، کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر جج وہی فیصلہ کرے جو دوسرا. مگر ہم ایسا آپ کو بھی پتہ ہے جو لوگ پریکٹسنگ وکیل ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر وکیل کو بھی اکثر چاہتے ہیں کہ میرا کیس فلاں بینچ کے پاس لگے، یہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو وجہ ہوگی نا کہ کیوں چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے کوئی تعلقات جج کے ساتھ ہیں، مگر وہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ان کا رجحان کچھ اس طرف ہے